اگر 20ویں صدی کے مشاہیر کو بر صغیر کی حد تک دیکھا جائے تو گزشتہ صدی کے اندر جو علماء اسلام پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے عمل، کردار، اخلاق، تحقیق، نئے فکر، نئے نظریات کتابی صورت کے اندر مشرق، مغرب، عرب اور عجم کو متاثر کیا، تو ان میں ایک بڑا نام مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ نام تو ان کا علی میاں تھا، کنیت سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ ہے۔ یہ وہ عالم اسلام کی شخصیت ہیں کہ بجا طور پر جن کے اوپر عرب اور عجم فخر کرتے ہیں کہ اپنی حیات کے اندر انہوں نے اس قدر تحقیقی اور امت مسلمہ کے مسائل اور اس کے حل کے لیے جس قدر سرمایہ چھوڑا کتابی صورت کے اندر، وہ کسی اور کے حصے کے اندر ممکن نہیں ہوا۔ مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی، لیکن جن کتابوں کو شہرت چار دانگ عالم حاصل ہوئی، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اصل کے اندر یہ کتاب عربی کے اندر لکھی گئی تھی اور اس کا پھر بعد میں اردو ترجمہ کیا گیا ہے۔ کویت کے اندر اس کے 20 سے زیادہ ایڈیشن شائع ہوئے۔ اس کا عربی، انگریزی، اردو، فارسی، ترکی، فرینچ، جنوبی ایشیا کی کئی زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس کے مقدمہ کے اندر سید قطب شہید، وہ بھی عالم اسلام کی ایک بے مثل شخصیت، مقدمہ کے اندر لکھتے ہیں کہ عالم اسلام کا پیغام اللہ، رسول، اس کی قیادت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا صلہ یہ ملے گا کہ تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف، انسان کی عبادت سے نجات پا کر اللہ کی عبادت کی طرف، دنیا کی تنگنائی سے نکل کر عالم کی وسعت کی طرف، مذاہب کے جور و ستم سے بچ کر عدل اسلامی کی طرف آنا نصیب ہوگا۔ اس پیغام کی اہمیت سامنے آ چکی ہے اور اس زمانہ میں اس کا سمجھنا دوسرے زمانہ کی بنسبت زیادہ آسان اور سہل ہے۔ آج جہلیت سرے بازار رسوا ہو چکی ہے، اس کے چھپے ڈکے عیب نگہوں کے سامنے آ گئے ہیں، دنیا اس سے عاجز آ چکی ہے، لہذا جاہلی قیادت کو چھوڑ کر اسلامی قیادت کی طرف منتقل ہونے کا یہ خاص وقت ہے، بشرطے کہ عالم اسلام اس کے لیے اللہ کی وحی کو لے کر دنیا کو اس چیز سے روشناس کروایا کہ جس سے صرف انسان اپنے علم، تجربہ اور مشاہدہ کی صورت کے اندر نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے وہ لکھتے ہیں کہ دین الہی کا علم بردار ہی دنیا کا محتسب بن سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر کے اندر فرمایا تھا کہ اللہ اگر تو اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو پھر تیری عبادت نہ کی جائے گی، کہ مسلمانوں کے سارے نقائص کے باوجود یہ حقیقت اب بھی اسی طرح باقی ہے کہ جاہلیت دنیا کے لیے جو نقشہ رکھتی ہے اور جس نقشہ پر وہ آج دنیا کو چلا رہی ہے، اس کے خلاف اگر کوئی نقشہ ہے تو صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ اگرچہ مسلمان خود اس کو بھولے ہوئے ہیں، لیکن یہ نقشہ ابھی ضائع نہیں ہوا اور نہ کبھی ضائع ہو سکتا ہے۔ مسلمان اپنے دین کی روح سے دنیا کے محتسب اور خدائی فوجدار ہیں۔ جس دن وہ بیدار ہوں گے اور اپنا فرض منصبی انجام دیں گے، وہ مشرق اور مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب ہوگا۔ انہی کے خاکستر میں وہ چنگاری دبی ہوئی ہے جو کسی نہ کسی دن بڑک کر جہلیت کے خرمن کو جلا کر خاک کر دے گی۔ علامہ اقبال مرحوم نے اسی حقیقت کو نظام جاہلی کے علم بردار اور صدر نشین ابلیس کی زبان سے ادا کروایا ہے۔ 1936 کی مجلس شورا میں شیاطین عالم نے جمع ہو کر ان خطرات کو پیش کیا جو ابلیسی نظام کے لیے سخت تشویش اور پریشانی کا باعث ہیں اور جن کی طرف جلد متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک مشیر نے جمہوریت کا نام لیا، اس کو جہان نو کا تازہ فتنہ بتلایا، اور دوسرے نے اشتراکیت سے سخت خطرہ ظاہر کیا اور ابلیس کو مخاطب کر کے کہا کہ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوثار و مرغزار و جعبار، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا فقط تیری سیادت پر مدار۔ عالم اسلام کے لیے پیغام چھوڑا کہ وہ کس طرح اپنی پستی سے نکل کر دوبارہ عروج حاصل کر سکتے ہیں۔
مسلم ممالک کے متعلق کہ اگر ہم یہ کہنے سے احتیاط کریں کہ وہ بیداری اور شعور سے بالکل محروم ہیں تو اس میں شبہ نہیں کہ ان کا شعور بہت کمزور ہے اور وہ بیداری کی ابتدائی منزل میں ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خیر خواہ اور بدخواہ کے ساتھ ان کا معاملہ تقریباً یکساں ہے کہ امت مسلمہ کا خیر خواہ کون ہے اور اس کا دشمن کون ہے، بلکہ بعض اوقات تو بدخواہ اور غیر مسلم اشخاص مسلمانوں میں زیادہ ہر دل عزیز اور معتمد بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن سانپ کے ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، لیکن مسلمان ممالک کے باشندے بار بار ڈسے جانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان کا حافظہ بہت کمزور ہے۔ عالم عرب کی اہمیت اور عالم عربی کی قیادت کو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سیاسی نقشہ میں عالم عربی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ ان قوموں کا گہوارہ ہے جنہوں نے انسانی تاریخ میں سب سے اہم پارٹ ادا کیا۔ اس کے سینے میں دولت طاقت کے عظیم الشان خزانے محفوظ ہیں۔ اس کے پاس جو جدید دور کے لیے رگوں کے اندر دوڑنے والا ساری صنعت کو حرکت دینے کے لیے پٹرول کی شکل کے اندر آج جنگی اور صنعتی جسم کے لیے خون کا درجہ رکھتا موجود ہے، اور یورپ اور امریکہ اور مشرق بعید کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، کامیابی کرنا چاہتا ہے، تجارت اور مالی نظام میں خود مختاری، انسانیت کی سعادت کے لیے اربوں کی ذاتی قربانی، یہ ساری چیزیں ان کو واپس قرآن اور حدیث کو بنیاد بنا کر پھر اٹھنا پڑے گا۔ ایسا جب تک دنیا ایسے مجاہد تیار نہ کرے جو اس وقت انسانیت کو اس پستی سے نکال کر عروج کی طرف لے جائے، تو ان کے اگر دل کے اندر کوئی نظریہ ہے تو انہیں اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، اور پھر اس کی روشنی کے اندر کہ مصنف نے جس طرح قرآن اور حدیث کو بنیاد بنا کر آج کے جدید دور کے مسائل کو تطبیق کر کے جوڑا ہے کہ انسان پستی سے کیسے نکل سکتا ہے۔ اگر کوئی کارآمد کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کتاب سے کبھی بھی مستغنی نہیں ہوگا، تو ضرور اس کا مطالعہ کیا جانا چاہیے تاکہ اس مسلمانوں کو اپنے عروج کو ان کے سامنے آ جائے، اور ان کے پستی کے اندر جانے کی وجہ سے امت مسلمہ کو اور مغرب کو کیا کیا نقصانات ہوئے وہ بھی اس کے سامنے آ جائیں۔